یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ آج واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر اللہ کی بارگاہ میں کیسے قربان کیا یہ بیان کیا جائے گا۔ 80 سال عمر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہے، آپ نے دعا مانگی، کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا کر۔ یہ سبق ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں دیا کہ رب سے اولاد مانگو تو نیک مانگو، اس لیے یہ نہ کہا کرو مولا اولاد دے، بلکہ کہا کرو ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک تابعدار یہ اولاد عطا کر۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے دعا کی تو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بھی ایک علیم بچے کی خوشخبری سنا دی۔ جب بچہ آیا اتنا حسین، اتنا محجبین کہ چاند بھی دیکھ کر شرما جائے۔ پھر رب کائنات نے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا۔ کب؟ اللہ کا قرآن سورۃ الصافات کے اندر یہ موجود ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ یاد رکھیں بندہ ہو بوڑھا اولاد بھی مل جائے، اور جب وہ بڑی ہونے لگے بندہ کہتا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اولاد کو بندہ دیکھتا ہے، بندے کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے تو ایسا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک رات کو سوئے، خواب آیا، اور یاد رکھے کہ انبیاء کے خواب بمنزل وحی ہوتے ہیں، یہ رب کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ آپ رات کو سوئے، رات کو خواب آیا، قم کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، فقرب القربان لرب العالمین، اے میرے ابراہیم اٹھو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ آپ اٹھے، 100 بکریاں، کتنی؟ 100 بکریاں۔ آج ہم ایک بکری ذبح کرنے پر لاکھ دفعہ سوچتے ہیں، لیکن خلیل تیری عظمت کو سلام، تیرے رتبے کو سلام۔ 100 بکریاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، پھر رات کو سوئے، پھر خواب آیا، پھر کہنے والے نے، صدا دینے والے نے صدا دی، کیا کہا؟ قم فقرب القربان لرب العالمین، اٹھئے اور رب العالمین کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجئے۔ آپ اٹھے، 100 اونٹ عمدہ کو پکڑے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسری رات ہوئی، رب نے پھر پردہ ہٹایا، سارا کچھ بتایا، کہا تو نے بکریوں کو بھی ہمارے نام لگایا، تو نے اونٹوں کو بھی ہمارے نام لگایا، لیکن اب امتحان یہ ہے
والا تو کا اسماعیل، یہ جو تیرا نور نظر ہے، یہ جو تیرا بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے گلے پہ ہمارے نام کی چھری پھیر۔ آپ نے کیا کیا یہ واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ گھر آئے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ آپ نے کہا آج ایک دوست بھی دعوت پہ جانا ہے، اس کو تیار کرو۔ جب تیار کیا ساتھ لے جانے لگے۔ اب آپ نے اللہ کا پیغام سنایا اور رب کائنات نے اس پیغام کو اپنے محمد عربی، اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا اور کہا قیامت تک اے ابراہیم تیری داستانیں میں سنواتا رہوں گا اور لوگوں کے دلوں کو ایمان سے منور فرماتا رہوں گا۔ کہا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام، کہا ابراہیم نے میرے بیٹے، یا بنیا میرے بیٹے، انی اصبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں عجب ہی انداز دیکھا ہے، میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، فی المنام انی اصبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، بیٹا ہو تو ایسا۔ آج اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو یہ کہے کہ میں نے تیری انگلی کاٹنی ہے، گلا نہیں انگلی کاٹنی ہے، اولاد کہے گی بابا ہوش کے ناخن لے، ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا ہے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھی نہیں، لیکن واہ اسماعیل تیری عظمت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ نے یہ کہا تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ کیا کہا آؤ سنو، کہا قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہا تو فرمایا مجھے اے میرے پیارے والد محترم آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اب چلے، شیطان آیا، پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، آ کے کہا تیرا بچہ کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ باپ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ ایک دعوت پہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا دعوت پہ نہیں بلکہ وہ اسے ذبح کرنے جا رہا ہے اور یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ صدقے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پہلے کہا کہ کبھی کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے، وہ بھی ایک ہو، لیکن اگر رب کا حکم ہے تو پھر میرا سر جھکا ہوا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بنا تیرا جی بھرے، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب آیا شیطان وہاں سے ذلیل ہو کر اسماعیل کے پاس، کہا ابھی تو چھوٹا ہے، تیرا باپ تیرا والد تجھے ذبح کر رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے اسے بھگایا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا، 3 جگہ پر آ کر بات کرنے لگا، اور آج بھی حاجی جاتے ہیں جب تک پتھر نہ مارے حج ادا نہیں ہوتا۔ شیطان رسوا ہوا، اب جب پہنچے مقتل میں، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس
ہاتھوں کو باندھو. بچہ عرض کر رہا ہے میرے ہاتھوں کو باندھو, اپنی آنکھ پہ پٹی باندھو. لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, گلے پہ چھری پھیرتے ہیں, آپ مجھے سر کے بل لٹاؤ تاکہ ہم مریں تو سجدہ کرتے ہوئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا. اب جب چھری پھیری اوپر سے آواز آئی, کہا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ کو روک لے, بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ نے جنت سے مینڈا بھجوایا. جب چھری چلائی اسماعیل ادھر کھڑے ہیں, مینڈا جنتی ذبح ہوا ہے. یہ وہ ابراہیم علیہ